اوپر گئے اور وہ اپنے لیے اس بات کو بہت بڑا جانتی ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ میں رونے لگی. پھر میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے پاپا کے گھر جاؤں, ابو بکر صدیق کے پاس, ان سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کو ضروری ان آتیا ابا بیجا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر ہو آؤں. اصل دل بات تو یہ تھی کہ معاملے کی میں پوری کروں کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو امی عائشہ نبی پاک سے اجازت مانگی. اب اللہ کے رسول اور امی عائشہ کے پیار بھی دیکھیں, لیکن خاوند سے باقاعدہ بیوی اجازت مانگ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. اور جہاں عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ خاوند بیوی کا پیار اپنی جگہ, لیکن بیوی کو بغیر اجازت خاوند کے کہیں نہیں جانا چاہیے. اسی کے اندر گھر کا سکون ہے, اسی کے اندر گھر کی خوشی ہے, اسی کے اندر خاوند کا ادب اور احترام ہے. تو امی ایسے چپ کر کے نہیں چلی گئی جس طرح کہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی خاوند کے ساتھ بس چپ کر کے سامان اٹھایا, خاوند بیچارہ کر گئے اور کام کر کے لیے سبزی وغیرہ لینے کے لیے اس نے ان کا پہلا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لڑائی جھگڑا کر گیا اور بات بڑی دور پکڑ گئی. اچھی عورتیں ایسا نہیں کرتی. اچھی عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے خاوند کے گھر میں رہنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ اس طرح دینا ہے جس طرح دو اچھے دوست ہوتے ہیں, گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے. تو اگر میں اجازت کے بغیر جاؤں تو میرا خاوند اس سے ناراض ہو جائے گا. خاوند کی اجازت تو اتنی ضروری ہے کہ نفلی عبادت بھی عورت اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک خاوند کی اجازت ہو جائے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے تو پہلے خاوند سے اجازت طلب کرے کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں, اگر آپ اجازت دیں. کیوں ہو سکتا ہے کہ خاوند کو عورت کی خواہش ہو اور عورت کے آگے نفلی روزہ رکھتے ہو تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا, تناؤ پیدا ہوگا, لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفلی روزہ بھی تب رکھ سکتی ہے جب خاوند خوشی کے ساتھ اجازت دے. قربان جائے. اور خاص ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں بیٹیوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ خاوند کا کتنا احترام ہے, اور خاوندوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ بیوی کے بھی کیا حقوق ہوتے ہیں. تو پھر گھر کا ماحول کبھی بھی خراب نہیں ہوگا بلکہ گھر کا ماحول محبت بڑا, پیار بڑا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر گئی تو گھر کے اندر موجود ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی عائشہ کی والدہ محترمہ ام رومان کو موجود ہے. امی عائشہ نے جا کر بات نہیں بتائی, رونے لگ گئی کہ یہ معاملہ ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو ام رومان اور ابو بکر صدیق نے امی عائشہ کو تسلی دینے کی کوشش کی, بیٹا آپ کو نبی پاک کی اکیلی بیوی نہیں ہو, نبی پاک کی اور بھی بیویاں ہیں, اور ساری لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول آپ کے کتنا پیار کرتے ہیں, آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں. تو باقی شوہریں برداشت نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات کر دی ہو. تو اس بات کو اتنا پریشان کو نہ ہو, اپنے دل پر بوجھ نہ بناؤ, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. لیکن امی عائشہ کہتی کہ مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی. میں نے کہا بابا یہ بات شوہروں کی اتحاد تک نہیں ہے, یہ بات تو پھیل چکی ہے, لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ بات کوئی معمولی نہیں. میں پھر رو رہی ہوں, حتیٰ کہ کئی دن اس پہ گزر جاتے ہیں, روتے روتے راتوں میں نیند نہیں کر پاتی, دل کو سکون نہیں ہے, ہر وقت آنسو سے آنسو برس رہے ہیں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی وہ پہلے والا نہیں, اس کے اندر بھی کچھ تناؤ ہے, کچھ زیادہ قربت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی جب سے صحابہ کرام سے بھی مشورہ مان رہے ہیں, کسی کی تحقیق کر رہے ہیں. نبی پاک کو دلی طور پر اطمینان تھا کہ الحمدللہ میرا بستر کبھی پلید نہیں ہو سکتا, الحمدللہ. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان نبی کی بیویاں پاک صاف ہوتی ہے, ان کا بستر کبھی آلودہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے بیویوں کے اندر اخلاق کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن کردار کی عزت کی کمی نہیں ہو سکتی. اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ما تخط امرأۃ النبی قط, کبھی کسی نبی کی بیوی نے اپنے بستر کو آلودہ نہیں. الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی عزت کی حفاظت فرمائی. لیکن
بہرحال چونکہ لوگوں کو بات پھیل چکی تھی تو نبی پاک لوگوں سے آپ ایک رائے باندھ رہے ہیں. آپ نے جناب اسامہ کو پوچھا, جناب علی کو پوچھا, جناب زینب کو پوچھا, اپنی عائشہ کی لوٹی کی بھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا. جناب زید اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی اس سوجا مطلبہ جو ہماری ماں ہے اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں دیکھتے. الحمدللہ یہ پاک صاف ہے اور عزت والے خاتون. بھیا نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ ان کے اندر ہم نے کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا. اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یہی ہے کہ عمر چونکہ ابھی چھوٹی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر آٹا گوشت جو رکھتی ہے اور پھر سو جاتی ہے, بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یعنی ان کی معصومیت کو بیان کیا بغیر میں نے ان کے کردار کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی. جناب علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کا تبصرہ کچھ حد کرتا. وہ کہنے لگے کہ دنیا میں عورتوں کی کوئی کمی نہیں, یعنی اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور کوئی آپ کو بھی عطا کر دے گا. یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. آپ نے زینب سے پوچھا, زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی زوجہ مکرمہ اور امین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمام بیویوں میں سب سے جو میرے مقابلے میں تھی حسن کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے وہ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی پاک نے پوچھا تو باوجود سوکر ہونے کے سوچنا پر بھی ایک عجیب چیز ہوتا ہے اور ناجاتوں کی کچھ غلط باتیں دیتی ہے. تو جناب زینب نے کہا کہ نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہ کبھی میری کانوں نے سنی ہے نہ کبھی میری آنکھوں نے دیکھی ہے. عائشہ پاک عورت ہے, متقی عورت ہے, عزت والی عورت ہے. تو امی عائشہ فرماتی ہے کہ زینب کو اس کے تقوی نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ ڈرنے والی عورت ہے. اللہ اکبر. لیکن ان کی بیٹی حملہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی باتیں کرنے والوں کو شامل ہو گئی. اس نے بھی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو یہ کہ حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صحابی اس نے بھی یہ بات کر دی. مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی شامل ہو گیا. خیر منافقین کو پھر بات چڑھ کر باتیں کر رہے تھے. آخر ایک دن حدیث کے طرح آتا ہے کہ کافی دن گزر گئے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر صدیق میں بیٹھے ہوئے میری بات ابو بکر میں بیٹھی ہوئی. نبی پاک آ کر میرے پاس بیٹھے. ہم یہ عائشہ اللہ کے رسول آپ پیار سے مجھے کہنے لگے عائشہ انسان ہے ان کنتی کہیں اکم فاسا جھکر نہیں ہوتی. اگر تیرا کوئی گناہ نہیں تو میں اللہ کا رسول اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری برات ضرور نازل کرے گا. اگر تیرا کوئی گناہ ہے کیوں کہ جب بندہ معصوم ہو اور کوئی گناہ نہ کرے اور نجائز کو اس پر حکم لگا دے وکیل کیجیے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت کا راستہ کھول دیتا ہے اور لوگوں کے ہاں اس کی برات ہو جاتی ہے. وَإِن كُنتِ أَلْغَمْتِ بِذَنْبٍ اور اگر انسان ہو کے ناطے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے فاستغفر اللہ وتوب الیہ تو عائشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, توبہ کر لو. کیوں جب بندہ توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے سچے دل کے ساتھ گناہ کے بعد توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو توبہ کی برکت کی وجہ سے گناہ کو ختم کر دے گا. اللہ اکبر. اب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ سنیں. امی فرماتی ہیں کہ یہ کہنے والے کوئی عام شخصیت نہیں تھی, اللہ کے رسول. اللہ کے رسول اور اگر ان کی بجائے کوئی اور ہوتا میں اس کی گردن سے اس کی زبان کو کھینچ لیتی کہ جو مجھے اتنی بات بھی کہتا ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ. جب میں نے کام کیا ہی نہیں تو مجھے اتنا بھی کہنے والا جو دوبارہ نہیں لگتا. لیکن جب چپ کر گئی میں نے زبان سے لفظ نہیں بولا کہ یہ کہنے والے کے لیے خامد کی حیثیت میں نہیں, وہ جو الگ بات ہے کہ میرے خامد ہے اس سے بڑھ کر ان کی حیثیت ہے کہ اللہ کے رسول. میں چپ کر گئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے قصور کیا حالانکہ میں نے قصور نہیں کیا تو سب سچ مان لو گے. اللہ اکبر. امی عائشہ فرمایا نبی پاک کو لوگوں یہاں یہ بھی سمجھو کہ اگر نبی پاک عالم الغیب ہوتے پتہ نہیں لوگوں کے عقل پر پردے کیوں پڑ گئے. اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو کبھی اتنی باتیں ہوتی نہ,
ابھی ایسا بھی کبھی اللہ کے رسول کو یہ نہ کہتی کہ یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو آپ سارے ساتھ مان لو گے، حالانکہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میری تصدیق نہیں کرو گے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ میں نے زیادہ قرآن تو نہیں پڑھا، لیکن جو کچھ قرآن پڑھا ہے اس سے قیامت کا مجھے یہ سبق ملا جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے، کہ جب ان کے بیٹے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ گئے اور الزام یہ لگایا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے، تو وہ کیا کہنے لگے کہ میرے بچوں اب میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ تم غلط ہو تم پھر بھی نہیں مانو گے تو تم الٹا مجھے ہی جھوٹا کہو گے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ امی عائشہ بھی کہنے لگی کہ میرا معاملہ بھی یعقوب والا ہے علیہ السلام، کہ میں جو کچھ بھی کروں گی تو میری بات پہ یقین نہیں کرو گے، لیکن میں جی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں، اور میں صبر جمیل کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ میری برات کے معاملے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو بتائے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دل میں سوچا اور میں سوچتی تھی کہ جب میں نے یہ قرآن کیا ہی نہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری برات نازل کرے گا، لیکن امی عائشہ کی آپ بھی دیکھیں، وہ کہتی ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری برات کے لیے، میری پاک دامنی کے لیے، میری عزت کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن اتارے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید نبی پاک کو خواب میں اللہ تعالیٰ بتا دے، خواب کے ذریعے وحی کر دے کہ آپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آیت نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبی پاک وہیں بیٹھے ہوئے، آپ اٹھ کر نہیں گئے، میری والدہ بھی بیٹھی ہیں، میرے والد صدیق بھی بیٹھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ نبی پاک پر وحی والی کیفیت تاری ہو، اور اللہ کے رسول پر جب وحی اترتی تھی تو حدیث کے طرح ہے اگر سردی کا بھی موسم ہوتا نا تو اتنی شدید سختی ہوتی ہے وحی کو اترنے کی کہ نبی پاک گرمیوں کی طرح پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، چاہے سردی کا بھی موسم ہوتا۔ تو وہ سب رات تھی جس رات یہ معاملہ نبی پاک میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور میری والدہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے، سردیوں کی رات تھی۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک پر خاص کیفیت طاری ہو گئی اور نبی پاک کو پسینہ مبارک آنے لگا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور پیغام آ رہا ہے۔ بس جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام اللہ فقد برأکی، ایسا مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اظہار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے فرشتے کے ذریعے کہ ایسا کا کوئی بھی قصور نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ النور کی 11 نمبر آیت سے لے کر تقریباً آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ساری آیتیں اتاری۔ یہ سورت آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے آگاہ کیا کہ یہ جو لوگ باتیں کرنے والے یہ بڑے منافق ہیں، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے تھے مسلمان لیکن انسانوں نے کہلاتے کبھی کبھار ہر بندے سے ممکن ہے، جن میں بسطہ بھی ہے، جن میں حملہ بنت جاش بھی ہے، جن میں جناب حسان بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم، کہ جس وقت تم اپنی زبان سے وہ باتیں کر رہے تھے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی معاشرے کے اندر یاد رکھیے میرے بھائیوں، کبھی کسی کی عزت پر ناجائز بات نہ کرنا، کبھی بھی۔ کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، عام طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک رشتہ ہو رہا ہے، اور رشتہ جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ شاید نہیں بنے پڑے گا تو بیٹے والے بیٹی والے پر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، بچی والے بچے والے پر کوئی بات کر دیتے ہیں۔ بات تو ہو گئی لیکن آپ نے اس کی زندگی برباد کی۔ اللہ اکبر۔ بات کو زبان سے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی پر تہمت لگانا یا کسی کے بیٹے پر تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پتہ ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہو کر کسی مسلمان مرد یا عورت پر تہمت لگاتا ہے تو شرعی طور پر اس بندے کو پکڑا ہے اور اس بندے کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لڑکی کے بارے میں یا اس لڑکے کے بارے میں جو یہ بات کی ہے اس کے کردار کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کر۔ اگر ثبوت نہیں
تو 80 کوڑے اس کو سزا ملے. اللہ اکبر. 80 کوڑے. اور ان صحابہ کرام کو سزا ملی, 80 کوڑے لگائے گئے اس سزا کے اندر کہ آپ میں بغیر علم کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں, لیکن لوگ جو کہ بکواس کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ان باتوں میں آ کر تم نے بھی یہ کہہ دیا, حالانکہ تمہیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے تھی, تفتیش کرنا چاہیے تھی, اور معاملہ پال لے. اللہ کے رسول خود اس کو چھان دیتے, پھٹک کر دیکھ رہے تھے, لیکن تم نے بغیر تحقیق کے ایسے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیوں باتیں کی, ان کو 80 کوڑے لگائے. باقی رہے عبداللہ بن ابی, ان کو دنیا میں تو کوئی سزا نہیں ملی, سب سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. آخرت میں صحابہ کرام عام طور پر کہتے بھی تھے, یا رسول اللہ, ہر موقع پر ہی آپ کی گستاخی کرتا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں, لیکن سامنے اللہ کے رسول تھے. اللہ اکبر. نبی پاک جذباتی نہیں تھے, نبی پاک بصیرت والے, نبی پاک سمجھ والے. اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ صرف ایک بندے کا قتل کرنا آسان ہے, لیکن لوگ باتیں کریں گے کہ یہ نبی اپنے کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ کیسے نبی ہے؟ نہیں, لوگوں کے اندر غلط فہمی نہ پھیل جائے. غلط فہمی سے مقابلے بات کرنے کے لیے بڑے دشمن کو پوری زندگی نبی پاک برداشت کرتے رہے, لیکن جب وہ مر گیا عبداللہ بن ابی, نبی پاک کی رحمت بڑی تعلیم دیجیے. سبحان اللہ. یعنی دشمن ہے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, لیکن ان کا جو بیٹا تھا نام اس کا بھی عبداللہ, پکا مومن ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کافر سے مومن پیدا کر دیتا ہے, مومن سے کافر پیدا کر دیتا ہے. باپ رئیس المنافقین ہے, لیکن جو بیٹا ہے وہ پکا مومن ہے. وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, مجھے پتہ ہے کہ میری بات یہ جو آپ سے جانتے کی ہے, لیکن اب وہ فوت ہو گیا, تو برائے مہربانی یہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ میرے باپ کے لیے دعا استغفار کر دیں, اس کے لیے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے. نبی پاک نے اس صحابی کے دل جوئی کے لیے اپنا قمیص بھی پہنایا عبداللہ بن ابی کو, اپنی لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈالی, نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے نبی, آپ میرے نبی ہیں, میرے پابند, میرے قانون, شریعت اور وحی کے پابند, میں اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہا ہوں کہ ان جیسے خبیثوں کے لیے آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, دعا مانگنے تو دور کی بات ہے, ان جیسوں کی قبر پر بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے. اللہ اکبر. اندازہ کیجیے کتنا بڑا دشمن تھا اللہ اور اس کے رسول کا. تو باقی صحابہ کرام کو سیکھو لگے, کو ہاتھ نہ گئے, لیکن ان لوگوں کا معاملہ آخرت میں ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. تو ابھی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ, کہ تم نے یہ جو کہا سبحانک, اللہ کو پاک ہے. اللہ کو پاک ہے. کیا مطلب کہ اللہ کو پاک ہے, کبھی اپنے پیغمبر کے بستر پر پری اور نہیں آنے دے گا. وہ پاک ہے, اس کا تو پاک ہے, اس کا پیغمبر پاک ہے, اس کا تو پاک ہے, اس کا پیغمبر کا بستر پاک ہے, پیغمبر کی حرم پاک ہے, اپنی عیشت پاک ہے. سبحانک, اے اللہ, تو نے پیغمبر کے لیے جو انتخاب کیا اس کی پاکیزگی کے اندر کوئی شک نہیں. سبحانک, اے اللہ کو پاک ہے. ہارا بہتان عظیم, اور یہ جو الزام لگایا گیا منافقوں کی طرف سے, عبداللہ بن ابی کی طرف سے, اللہ رسول دشمنوں کی طرف سے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. اس کے اندر ذرا برابر کی صداقت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اپنی عیشہ کی عظمت کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. جب تک قیامت نہیں آئے گی لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے, ممبر و محراب پر قرآن پڑھا جائے گا, تراویح کے اندر قرآن پڑھا جائے گا, نمازوں کے اندر قرآن پڑھا جائے گا, قیام کے اندر قیام پڑھا جائے گا. قرآن جب تک قرآن پڑھا جائے گا اپنی عیشہ کی طہارت و عظمت کے چرچے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قربان گئے اللہ تعالیٰ نے تو آج سے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا کہ عائشہ ان کی ماں ہے جن کے دل میں ایمان ہے, اور جن کے دل میں ایمان نہیں وہ امی کو اپنی امی سمجھے گئے. سبحان اللہ. وازواجہ امہاتہم, ہم زمین کس کی طرف جا رہی ہے؟
مومنین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی۔ الحمدللہ تمہیں دعا کو کہ اس دل کے اندر ایسا کریے تقدس ہے، ایسا کریے عزت ہے، ایسا کریے احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور جو ہماری امی کے بارے بھونکتا ہے قیامت تک وہ بھونکتا ہی رہے گا۔ چاند پر تھوکنے سے چاند وغیرہ نہیں ہوتا، آدمی کا چہرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں کی تو اللہ تعالیٰ نے شان قرآن کے اندر بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں یہ میرا منبر دیکھ رہے ہو، اس منبر سے لے کر حجرہ عائشہ تک جتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائیوں ہماری مائیں یہ پاکیزہ عائشہ، حفصہ، زینب، ام حبیبہ جتنی بھی ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ موت کی تعلیم پڑھنی چاہیے۔ ان کی سیرت کیا، ان کا کردار کیا تھا، یہ کیسی پانچ عورتیں تھیں اور کس طرح انہوں نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ افسوس تو یہ کہ ہمیں ایکٹرس کے نام یاد ہیں، اداکاروں کے نام یاد ہیں، اگر نام یاد نہیں پیغمبر کی اولاد کے، اگر نام یاد نہیں صحابہ کے، اگر نام یاد نہیں ازواج مطہرات کے، تو میرے بھائیوں اسلام سے اتنا دور ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اسلام کے قریب آؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، خصوصاً امی عائشہ اور ام حفصہ کی سیرت کو پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتخاب کیا، واقعی ان کا کردار تھا، ایمان تھا، تقویٰ تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے چن کے نبی کے بستر کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، صحابہ کی محبت پر زندہ رکھے۔ اللہ بہت صحابہ کی محبت پر، کیوں حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔